کعبہ سامنے ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے مقام ابراہیم کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس پڑھو 2 رکعت۔ قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اپنی نماز کی جگہ بناؤ مقام ابراہیم کو۔ اب ہم نے محسوس کیا، تحقیق کیا تو سارے لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات جاری، اور وہاں پر بھی جا کر کے آپ پوچھیں گے کچھ لوگ اس کے ارد گرد کھڑے بھی رہتے ہیں محافظ کی حیثیت سے، کچھ پولیس والے اور کچھ لال دوپٹے والے۔ وہ لوگ جب بھی آپ سوال کریں گے تو یہی کہیں گے کہ یہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، اور ظاہر سی بات حقیقت ہے، تاریخ بھی ہے۔ وہ پتھر کی ایک تاریخ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی دیواریں بلند کرتے تھے۔ دیوار جتنی بلند ہوتی تھی پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اترنا ہوتا تو پتھر چھوٹا ہو جاتا تھا، وہ فلیکسیبل سیڑھی کی طرح تھا، خود اونچا ہوتا تھا اور خود نیچے ہو جاتا تھا۔ اب یہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رکھی گئی ہے، محفوظ ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ پتھر اتنا افضل اسی لیے ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی؟ میرے عزیزوں مشہور تو یہی ہے، لیکن عشق والوں کی زبان سے پوچھیں تو ان کی تحقیق میں ایک اور باب کا اضافہ بھی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مفسرین کہ اس پتھر کی ایک یادگار اور بھی ہے، صرف کعبے کی تعمیر نہیں ہوئی اس پتھر پر کھڑے ہو کر، بلکہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر یہ دعا کی تھی، اے ہمارے رب یہاں پر بسنے والوں میں سے ایک رسول پیدا فرما، ایک رسول پیدا فرما جو لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہو اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیتا ہو۔ مولا بے شک تو حکمت والا اور غالب حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے دعا کیا کی تھی، اے اللہ ایک رسول پیدا فرما۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں پوری تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک تقریباً 4000 سال کے عرصے میں مکہ میں سوائے میرے مصطفیٰ کے کوئی اور رسول نہیں پیدا ہوا، کوئی اور رسول نہیں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر دعا کیے تھے۔ آپ کی دعا کے نتیجے میں تقریباً 2000 سال کے بعد یا 1500 سال کے بعد اگر اس مکے میں کوئی جلوہ فگن ہوا تو وہ آمنہ کا لال پیدا ہوا، تاجدار کونین رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ میں تشریف لائے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ میں یہ صرف اور صرف قیاس آرائیاں کر رہا ہوں، بلکہ خود میرے آقا نے فرمایا، اے لوگو تم جانتے ہو میں کون ہوں، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اور لوگوں سے کہا سنو، عیسیٰ علیہ السلام جس کی بشارت دیتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام جس کے لیے دعا کرتے تھے، میں وہی رسول ہوں۔ تو اب میں آپ کے ذہن کو قریب کرتا ہوں، اس پتھر کی عظمت کا معاملہ اب اور بدل گیا۔ کہا گیا، مفسرین فرماتے یہ پتھر اس لیے بھی افضل ہو گیا کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے رسول کو مانگا تھا، ہمارے رسول کے پیدا ہونے کی دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول بھی کی، اور اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی میرے نبی کو پیدا فرمایا۔ میرے عزیزو، مکہ مکرمہ میں جائیں تو جگہ جگہ عبادات ہیں، ریاضات ہیں، جگہیں تو سب عبادت کی ہیں، لیکن اگر سچا عاشق ہو تو وہ اپنے نبی کی خوشبوئیں وہاں ڈھونڈتا رہتا ہے۔ خانہ کعبہ صرف 4 کونے والی ایک عمارت کا نام نہیں ہے، اس کی عظمت بتاتی ہے کہ اس کو آلائشوں سے پاک کرنے والا میرا مصطفیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔
آپ کو یہ بھی میں بتاؤں، خانہ کعبہ کے پاس طواف کرنے کے بھی جو انداز ہیں وہ بھی آج ایک الگ انداز رکھتے ہیں. آپ تو دور بیٹھے ہوئے گھومتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، نہیں اس کے مکمل آداب ہیں، اس کے طریقے ہیں. خانہ کعبہ کے 7 چکر طواف کرنے ہوتے ہیں. حجر اسود جہاں لگا ہوا ہے وہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اور پھر گھومتے ہوئے واپس وہیں آتے ہیں. اب انداز کیا ہونا چاہیے؟ طواف کا انداز کیا ہے؟ میرے عزیزو، ہے تو اللہ کی عبادت، لیکن وہاں طریقے میرے مصطفیٰ کے نظر آتے ہیں. فرمایا گیا حاجی کو احرام پہن دیں، احرام پہننے کے بعد جب طواف شروع کرے گا 7 چکر میں سے پہلے 3 چکر وہ رمل کرے گا. رمل کا مطلب کیا ہے؟ سینہ تان کر اکڑ کر چلے گا. پوری زندگی بھر اکڑ کر کے چلنا حرام ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. اور جو اکڑ کر کے چلتا ہے، غرور اور گھمنڈ اور تکبر کرتا ہے، اس کے لیے اذیت ناک سزائیں. قیامت کے دن ان کی حیثیت چونٹیوں کی طرح بنائی جائے گی جو اکڑتے تھے زمین پر، اور انہیں لوگوں کے پیروں سے روندایا جائے گا. لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں حکم دیا جا رہا ہے اکڑ کے چلو، سینہ تان کر کے چلو. ہم جاتے ہیں، موقع تو نہیں ملتا، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، لیکن موقع ملتا ہے تو سینہ تان کر. اور وہ انداز کیسا ہے؟ وہ انداز پہلوانوں کا انداز ہوتا ہے، پہلوانوں کا انداز. باقی دوسری جگہوں پر پہلوانی دکھانے کے لیے بھی تمہیں اکڑنے کی اجازت نہیں، لیکن وہاں پر حکم ہے کہ سینہ تان کر کے چلو، رمل کرو. یہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے عزیزو، خانہ کعبہ کے پاس طواف تو پہلے نارمل ہی ہوتا تھا، لیکن آپ کو میں بتاؤں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو اذیتیں مکہ والوں نے کی ہیں، جو تکلیفیں مشقتیں مکہ والوں نے حضور کی ذات پر ڈالی ہیں، شاید ہی تاریخ میں آپ کو ایسا نہ ملے. حضور جس وطن میں پیدا ہوئے اس وطن کی زمین حضور کے لیے تنگ کر دی گئی تھی. حرم کعبہ میں حضور عبادت کرنے کے لیے آتے تو ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی جاتی. کئی مرتبہ ہاتھ اٹھائے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مارا گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بہت مارا گیا. کیا کیا تکلیفیں اٹھائی. 3 سال مکہ میں حضور نے ایسے گزارے جس میں پورے مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا. کیسا سوشل بائیکاٹ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے خاندان کے ساتھ نہ کوئی کلام کرتا، نہ کوئی خرید و فروخت، نہ کوئی دعوت، کچھ نہیں. کھانے کی ایک چیز بھی حضور کے گھر تک آنے نہیں دیا جاتا تھا. ان 3 سالوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے پتے کھائے اور چمڑے ابال کر کے کھائے. شعب ابی طالب، یہ مشہور ہے سیرت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ایسی ظلم و ستم کی کہانیاں ان مکہ والوں نے لکھی. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب اللہ کا حکم ہوا کہ میرے محبوب آپ ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں. مدینے گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے تو ان ظالموں اور کافروں نے کیا حضور کو وہاں بھی چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، بلکہ یہاں سے جتھے لے کر کے جاتے، صحابہ کے باغیچوں پر حملے کرتے. مدینے میں اگر کوئی تنہا ملتا باہر مدینے والا، اس کو مار پیٹ کرتے. انہی تکلیفوں کی وجہ سے جنگ بدر بھی ہوئی، جنگ احد بھی ہوئی، جنگ خندق بھی ہوئی. مکہ اور مدینے والوں کے بیچ میں یہ سب جنگیں ہوئی ہیں. حضور 450 کلومیٹر دور جا چکے تھے مکہ سے، لیکن پھر بھی مکہ والے سکون سے نہیں بیٹھ رہے تھے کہ ہم لڑیں گے ان سے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ظلم کی ڈور لمبی نہیں ہوتی. ظلم کی ڈور لمبی نہیں ہوتی، بہت جلدی اسے کھینچ لیا جاتا ہے. ظالموں کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنے ہی گھر میں ایسے قید ہو جاتے ہیں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. آج بھی جو ظلم ہو رہا ہے، مجھے امید یہی ہے انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب رب تبارک و تعالیٰ اپنی رسی کھینچے گا تو یہ اپنے ہی گھر میں بے آب و دانہ اور بغیر کسی پرسان حال کے دم توڑنے پر مجبور ہو جائیں گے. آپ انتظار کریں. ہاں، جب بھی اہل حق کے ساتھ ظلم بڑھتا ہے تو زیادہ نہیں،
تھوڑے دنوں تک یہ ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور یہ ہماری آزمائش بھی ہوتی ہے۔ ظالم ہرگز یہ نہ سمجھے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ سب اچھا ہے، بلکہ آج تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے فرعون، شداد، ہارون، حامان، قارون سب آ کر کے گئے، ان کے پاس مال بھی تھا، تخت بھی تھا، تاج بھی تھا، سب تھا، لیکن اپنے ظلم کی وجہ سے وہ باقی نہیں رہے۔ میرے عزیزوں، 6 سال گزرے ہجرت کے، 6 سال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 سال کے بعد مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے 10,000 صحابہ کے ساتھ۔ نہ کوئی جنگ، نہ کوئی جدال، نہ کوئی قتل و قتال۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے، مکہ فتح ہو چکا تھا۔ وہ مکہ والے جو ہمیشہ لڑ رہے تھے جماعت جماعت بنا کر کے، وہ بیچارے ٹکڑوں میں بدل گئے، سب میں آپس میں نفرت پیدا ہو گئی، خاندانوں میں درار